الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پہلی آیت کے بعد جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کے اندر ایمان والوں کی، متقیوں کی صفات کا ذکر تھا، یعنی ان صفات کا ذکر تھا جن صفات کو انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے پہلے گروہ کا بیان ہوا ہے شروع کی 5 آیتوں میں، اور جو انسان چاہتا ہے ہدایت کو، وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اب سورہ بقرہ کی 6 اور 7ویں آیت میں کافروں کا بیان ہے، اور یہاں سے 20 آیت تک، یعنی 13 آیتوں میں منافقین کا بیان ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے، ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جن کے بارے میں طے تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہمارے سامنے کتنی ہی روشن اور واضح دلائل کیوں نہ پیش کر دیے جائیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے نہ ماننے سے اور ان کی ہٹ دھرمی سے گھبرائیں نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کافروں کے حق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو یہ ہے کہ آپ جو دعوت دیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات طے شدہ ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو عزم مصمم کر رکھا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ انذار کے ذریعے بات کو بیان کیا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی جو دعوت ہوا کرتی تھی وہ لفظ انذار کے ذریعے ہی ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، اور آگے فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے موقع پر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بشیرا و نذیرا۔ تو نذیر یہ لفظ انبیاء کی دعوت کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے، اور انذار کا ترجمہ ہے ڈرانا۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے، ڈرانا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیت کو منوانا، اپنے آپ کو منوانا، اس لیے بھی ڈرایا جاتا ہے۔ کسی پر کوئی حق ثابت کرنا، اس لیے بھی ڈرانا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا اس درجے کا ڈرانا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈرانا تھا وہ شفقت اور محبت کا ڈرانا تھا، ہمدردی کا ڈرانا تھا، اور اس وقت کا یہ رواج تھا، یہ دستور تھا کہ جب کوئی انسان کسی خطرے کو محسوس کرتا تو پہاڑ پر چڑھ جاتا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتا اور وہ اس کو ڈراتا، یعنی آگاہ کرتا۔
آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا۔ تو انذار کے معنی ڈرانا ہی نہیں ہے بلکہ آگاہ کرنا بھی ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو اس ڈرانے کا اور دھمکانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ باپ اپنی صلاحیت کو منوائے، بلکہ باپ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ صحیح لائن پر چلے، صحیح رخ پر زندگی بسر کرے۔ اور باپ نے جو زندگی کے تجربات حاصل کیے ہیں، باپ ڈرا کر ان تجربات سے اس کو آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی امتوں کو آگاہ کرتے رہے۔ تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے کہ برے اعمال کا، بد اعمالیوں کا انجام برا ہے، تو برے انجام سے آگاہ کرنا، اس کو لفظ انذار سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح عام طور پر ڈرانے کا لفظ جو ہم معاشرے میں استعمال کرتے ہیں وہ والا ڈرانا یہاں پر مراد نہیں ہے۔ آگاہ کرنے کے معنی میں یہ انذار کا لفظ ہے۔ جس طرح فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور پھر جب اپنے مقام پر آئیں تو وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں۔ تو یہ ڈرانا آگاہ کرنے کے بارے میں ہے کہ اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس زندگی سے آگاہ کرنا یہ نبیوں کا کام ہوا کرتا تھا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر، ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے۔ تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ کافر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو معذور ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے تو سارے ہی ہدایت کے راستے بند کر دیے گئے تھے، دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پردہ پٹک دیا، تو ہم تو معذور ہیں اس لیے کہ ہدایت کے سارے راستے ہمارے لیے بند تھے۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے کسی کو، تو اس شبے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے، ان کے کانوں پر جو مہر لگائی ہے اور ان کی نگاہوں پر جو پردہ پڑا ہے، وہ نتیجہ ہے ان کی ہٹ دھرمی کا، ان کے اناد کا، ان کی سرکشی کا۔ اس لیے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہر دھرم لوگ ہیں۔ اور اس آیت میں عام کافر مراد نہیں ہے، بہت سارے کافروں نے اسلام قبول کیا، کافروں کا خاص طبقہ یہاں پر مراد ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اس طرح کے دیگر لوگ ہیں، ان کا تذکرہ ہے، تو خاص کافرین یہاں پر مراد ہیں۔ اگر اس کو عام کر لیں گے تو معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا، پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ کسی نے کسی زمانے میں کفر کیا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو عام کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کافروں کا خاص طبقہ ہے۔ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کافروں کا وہ طبقہ ہے جس نے حق بات کو دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طبقے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے لیے مہر لگا دی گئی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کفار کا جس نے سنا نہیں، سمجھا نہیں، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اس سے یہ شبہ پیدا کرنا یا اس شبے کا شکار ہونا کہ ان کے لیے ہدایت کے راستے مسدود کر دیے گئے تھے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں اور ہر انسان میں
صحیح بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس اختیار کو اگر انسان صحیح جگہ استعمال کرے گا تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جائیں گے، اور اگر اس اختیار کو غلط جگہ استعمال کرے گا ہدایت کے راستے روک دیے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے۔ تو ان کفار نے حق کو سمجھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا، اب وہ جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے کہ ان کا اختیار جو اللہ نے دیا تھا اس کا استعمال انہوں نے غلط کیا، اس غلط استعمال کی وجہ سے اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ مہر لگانا ان کے اختیار، جو اس اختیار کو جو اللہ نے دیا تھا غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اشکال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے۔ آنکھوں سے جب دکھائی نہیں دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں پھوڑ دی، اندھا کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے ذریعے جو انسان اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ یہ شخص آنکھوں کو استعمال تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان رہا، آنکھوں کے ذریعے اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی ہے، اور آنکھوں سے سامنے کا نظر آتا ہے اور کانوں سے چاروں سمت کا نظر آتا ہے، مطلب چاروں طرف کی باتیں سن سکتا ہے۔ اب اس کو کانوں پر پردے لگا دیے گئے تو حق بات اس کو سنا بھی نہیں رہی ہے، حق بات اس کو سنا بھی نہیں رہی ہے۔ جب آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے، کانوں سے نہیں سنائی دے رہا ہے، تو دل میں پھر بات کہاں سے پہنچے گی؟ دل تک پہنچنے کے راستے ہی بند کر دیے، اس لیے کہ دل تک جو بات پہنچتی ہے وہ اثر کرتی ہے، دل تک پہنچنے کے راستے ہی بند کر دیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، جو انسان اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، اور جو انسان اللہ سے کنارہ کش ہوتا ہے، اللہ کا باغی بنتا ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ۔ تو یہ ضابطہ ہے ہر دور میں۔ یہ کافروں کا بیان تھا ان دو آیتوں کے اندر، اگلی آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی ہدایت سے نواز دے، قرآن کی ہدایت سے اللہ تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔